بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین اکرام، معراج رجب کی 27 تاریخ کی طرف زیادہ عوام الناس کا رجحان ہوتا ہے، اور معراج مختلف انداز سے خطباء علماء اس کا تذکرہ فرماتے رہتے ہیں۔ معراج کے اندر ایک چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 15ویں سپارے کی بالکل پہلی آیت فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب اس کی ابتدا مسجد حرام سے ہے اور اس کی انتہا مسجد اقصی ہے۔ یہ معراج کا پہلا حصہ ہے جو زمین سے زمین تک ہے، اور دوسرا حصہ زمین سے پھر سدرۃ المنتہا تک ہے۔ قرآن کریم تو معراج کی ابتدا جو شروع بتلا رہے ہیں وہ مسجد حرام ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، وہ بھی حرم شریف کی ہی ہے کہ میں مطاف میں تھا، حجر اسود کے قریب یا حتیم میں، یہیں آپ کا آپریشن ہوا، یہیں سے آپ کے معراج کی ابتدا ہوئی۔ اب اس قرآن کریم کی اور احادیث مبارکہ جو اپنی سند کے اعتبار سے مضبوط ترین سندیں جن کی ہیں بخاری شریف، مسلم شریف میں، ظاہر ہے کہ یہ وہ کتب احادیث میں اپنا مقام نمایاں رکھتی ہیں، ممتاز رکھتی ہیں۔ مجموعی طور پر یہ تمام کتب سے زیادہ صحیح احادیث کا اہتمام انہی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ باقی کتابوں میں جو روایتیں آتی ہیں وہ ملی جلی ہوتی ہیں، لیکن ان میں صحیح احادیث کے جمع کرنے کا اہتمام زیادہ ہے، اور حجت کے طور پر زیادہ امت میں انہی کتابوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یا ان کے ہم پلہ جو روایت ہو ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب اتنے واضح بیان کے باوجود یہاں ایک ایسی چیز سامنے عوام میں کہی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے کہ معراج حضرت ام ہانی کے گھر سے آپ وہاں سوئے ہوئے تھے، رات کو آپ کو فرشتے نے جگایا، وہاں سے آپ وہ چھت پھٹی اور آپ وہاں سے
مطاف میں آپ کو لایا گیا، حتیم میں لایا گیا، وہاں آپ کا آپریشن ہوا، تو آپ کی ابتدا ام ہانی کے گھر سے ہوئی۔ یوں یہ قرآن کریم کو اور ام ہانی کے گھر والی روایت کی تطبیق دی جاتی ہے، بغیر اس کے سوچے سمجھے کہ ام ہانی کون تھی، معراج کے وقت ان کی پوزیشن کیا تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کیا تھا اور کس نوعیت کا تھا۔ سو میں اسی طرف توجہ دلانے کے لیے چند معروضات گوشگزار کر رہا ہوں۔ تو سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہے۔ ابو طالب ان کے صاحبزادوں میں طالب، جعفر، عقیل اور سیدنا علی، یہ ان کے صاحبزادے ہیں چار، جن میں سے عقیل، جعفر اور سیدنا علی المرتضی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور طالب وہ ایمان سے محروم رہے، اور انہی کی کنیت استعمال ہوتی ہے ابو طالب، نام ان کا عبد مناف تھا۔ بیٹیاں ان کی دو، بڑی بیٹی ام ہانی، یہ ان کی کنیت ہے، اور ان کا نام کہیں روایت میں فاختہ اور کہیں ہند لکھا گیا ہے، اور کہیں فاطمہ بھی لکھا گیا ہے، لیکن زیادہ تر فاختہ ہی کی طرف رجحان ہے، اور مشہور یہ کنیت سے، ام ہانی کی کنیت سے۔ اور ان کی چھوٹی بہن جمانہ، دو بہنیں ہیں اور چار بھائی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ابو طالب کی صاحبزادی ہیں، حضرت علی کی بڑی بہن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کا رشتہ مانگا ہے وہ اپنے چچا ابو طالب کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ چچا جان، میں آپ کی صاحبزادی فاختہ کے رشتے کا، اس کے ساتھ نکاح کا طالب ہوں، لیجئے الاصابہ فی تمییز صحابہ، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ وکانت، اور ان کا نام ہند بھی بتایا گیا ہے، لیکن فاختہ زیادہ مشہور ہے، یا فاطمہ۔ کانت زوج حبیرہ بن عامر بن حائز بن عامر بن عمران بن مخزوم المخزومی۔ اب اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی طالب ام ہانی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی یعنی فاختہ کے نکاح کا پیغام اپنے چچا صاحب کی خدمت میں بھیجا۔ وخطبها منہ حبیرہ، سیدنا ابو طالب نے ان کا نکاح کر دیا حبیرہ سے۔ اب جب حبیرہ سے نکاح کر دیا، فعاتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اس ناراضگی کے اظہار کے جواب میں جناب ابو طالب نے ارشاد فرمایا کہ یا ابن اخی انا قد سہرنا الیہم والکریم یکافئ الکریمہ، کہ ہم نے رشتہ داری جو کی ہے تو شریف شریف سے ہی رشتہ داری کرتا ہے، سردار سردار سے ہی رشتہ داری کرتا ہے، عمرہ عمرہ سے ہی رشتہ داری کرتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ہم نے حبیرہ سے رشتہ داری کر لی۔ یہ ام ہانی کے تذکرے میں الاصابہ فی تمییز الصحابہ صفحہ نمبر 503 بیروت کی طباعت والا نسخہ، یہ اس میں لکھا ہے۔ اب یہ جو معراج شریف ہوئی ہے یہ ہجرت سے سال یا سال سے زیادہ عرصہ یا سال سے کچھ کم عرصہ قبل ہوئی ہے، اور نکاح کا پیغام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت پہلے دیا ہے، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہونے سے پہلے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آپ 25 سال رہی ہیں، 25 سال آپ کے نکاح میں رہی ہیں۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پہلے اپنے چچا ابو طالب کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا، اور انہوں نے وہ نکاح حضور سے نہیں کروایا بلکہ حبیرہ سے کروا دیا۔ اب یہ حبیرہ کون تھا؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن، سخت ترین دشمن تھا، اور اس حبیرہ سے حضرت فاختہ کی اولاد بھی تھی، جیسے ہانی، ام ہانی، ان سے دیگر اولادیں بھی تھی۔ تو فاختہ کا نکاح حبیرہ سے ہوا، حضرت خدیجہ سے پہلے ہو گیا، منگنی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ سے پہلے ان کو بھیجا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح کیا ہی نہیں، نہ پیغام دیا، نہ پیغام لیا، نہ نکاح کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد اگر کسی سے نکاح ہوا ہے تو حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، وہ بھی معمر خاتون تھی۔ تو حضرت حبیرہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حبیرہ کے ساتھ نکاح کر دیا گیا، اور حبیرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا۔ حضرت ام ہانی بھی انہی کی زوجیت میں چلی گئی۔ اب اس کے بعد یہ دور شروع ہوتا ہے نبوت کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر معراج ہوئی۔ معراج ہجرت سے پہلے ہوئی، اور اس ہجرت سے پہلے معراج کا جو واقعہ ہے اس وقت حضرت ام ہانی یا حضرت فاختہ یا حضرت ہند
یہ حبیرہ کے نکاح میں تھی اور وہ حضور کا دشمن تھا، اور یہ حضور نے ان کا رشتہ بھی مانگا تھا، یہ بھی اس کو پتا تھا، اور حضور کے بجائے حضرت ابو طالب نے یہ رشتہ حبیرہ کو دیا، یہ بھی معاشرے میں بالکل سب کو پتا تھا۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس کا بھی بالکل واضح تھی بات۔ تو اب یہ کہنا کہ حضور اپنے گھر نہیں رہے، جس گھر کے اندر حضرت خدیجہ کا گھر ہے، اس میں آپ حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی تو حضرت سودا بنت زمعہ آ گئی، اور آپ کے گھر میں حضرت سودا بنت زمعہ آپ کی بیوی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیٹیاں موجود ہیں۔ ایک بیٹی آپ کی شادی شدہ حضرت زینب جو حضرت ابو العاص کے نکاح میں ہے، 3 بیٹیاں آپ کے گھر میں ہیں، اور آپ اپنے گھر کو یہ رونق نہیں بخشی، اور ام ہانی کے گھر جس کا رشتہ بھی آپ نے مانگا آپ کو دیا بھی نہیں، اس کا شوہر بھی آپ کا جانی دشمن، پھر آپ وہاں جا کر آرام فرما رہے ہیں اور رات کو آرام فرما رہے ہیں۔ سوچنے کی چیز ہے، یہ دعوت فکر ہے۔ اور اگر آپ کو کسی کے ہاں رہنے کا کوئی بنتا بھی ہے تو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی سے، حضرت سیدہ عائشہ سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا۔ حضرت صدیق اکبر آپ کے، ان کی اہلیہ آپ کی محرم، سیدہ عائشہ آپ کی محرم، رشتہ داری سسرالی، آپ وہاں رات کو نہیں ٹھہرے۔ جتنے فضائل ہیں ان میں سب سے اول حضرت صدیق اکبر ہے۔ معراج کی تصدیق میں سب سے اول حضرت صدیق اکبر ہے۔ معراج کے اندر ابتدا میں صدیق اکبر ہے، ہجرت میں سب سے پہلے صدیق اکبر ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں تو دوسرا گھر آپ کا اپنے سسرال کا بھی تھا۔ آپ کی بیٹی جو آپ پر جان نچاور کرتی تھی اور آپ کی اتنی محبت تھی حضرت زینب سے، بے انتہا والہانہ محبت، اور حضرت زینب کی بیٹی امامہ سے جو محبت کرتے تھے اور وہ آپ کے کاندھوں سے اترتی نہیں تھی۔ حضرت ابو العاص کی آپ نے کھلے بندو تعریفیں فرمائی کہ میری بیٹی کے ساتھ ان کا بہت ہی اچھا معاملہ ہے، میرا بہترین داماد ہے۔ آپ اپنے داماد کے گھر میں بھی نہیں رہے، صدیق اکبر کے گھر میں بھی نہیں گئے، اپنے گھر میں بھی نہیں ٹھہرے۔ ٹھہرے تو کہاں ٹھہرے کہ جی وہ ام ہانی کے گھر ٹھہرے، جس کے ساتھ رشتہ چچا زاد بہن کا ہے، رشتہ مانگا رشتہ ملا نہیں، جس کو ملا وہ جانی دشمن ہے، وہ دین کا بھی دشمن ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی اسلام قبول کرتی ہے، حضرت عقیل اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت عباس اسلام قبول کرتے ہیں، اور دیگر اقربا رشتہ دار ابو سفیان اسلام قبول کرتے ہیں، اور حضرت معاویہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے لیکن اس موقع پر اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ تو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، تو اس میں ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور معتب، ابو جہل کا 1 بیٹا اکرمہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو حضور نے ان کو بلوایا تو آ گئے،
اسلام قبول کیا، حضور خوش ہوئے۔ لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو وہ حبیرہ نہیں آیا، اور اس کے دل کے اندر اس وقت بھی اس قدر بغض اور عناد تھا کہ اس نے اس وقت حضرت ہند کو یہ اشعار لکھ کر بھیجے کہ لئن كنت قد تابعت دین محمدی وعطفت الارحام منک حبالها، اگر تو نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا فیصلہ کر کے رشتہ داری کی تمام رسی کو کاٹ دیا ہے تو فکونی، تو پھر ہو جا، پھر تو ایک ایسے ٹیلے پر چلی جا جس کی نمی خشک ہو چکی ہو۔ یہ اس نے اشعار ناراضگی کے اشعار بنا کر بھیجے۔ تو اس لیے یہ واقعہ بیان کرنے والے بھی وہ بھی زحمت نہیں اٹھاتے کہ ہم اس کا پس منظر دیکھیں کہ حضرت ام ہانی کون تھی، اسلام کب قبول کیا، اس کے شور کا کیا معاملہ تھا، حضور کے ساتھ ان کا کیا۔ تو اس چیز کو درست کر لیا جائے کہ قرآن کہتا ہے کہ مسجد حرام سے شروع ہوا معراج اور زمینی پہلا حصہ مسجد اقصی تک مکمل ہوا۔ مسجد حرام کے بارے میں جو روایتیں وہ بھی مسلم اور بخاری شریف، شیخین نے بھی یہی لکھا۔ دیگر جو کمزور روایتیں کمزور درجے کی ہیں تو ان کو خواہ مخواہ کا ایک تطبیق دینا، یہ تکلفات کے علاوہ ان کو کیا کہیں گے۔ اس لیے اس نقطے کو مجھے گوش گزار کرنا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام واقعات کو ان کے اصل حقائق کے ساتھ سننے دیکھنے کی توفیق